النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ احباب بھی آگے آگے تشریف لیں، اگلی صفوں میں آ جائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ پہلے آئے ہیں، آپ کا پہلے حق، کوئی عذر نہ ہو تو دین کی بات کو آگے ہو کر قریب ہو کر سننا یہ طلب کا اظہار ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کامل دل میں نہیں ہے تو پھر اس انسان کے ایمان کے مکمل ہونے میں شک موجود ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف نت نئے فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں۔ صبح ایک فتنہ جنم لیتا ہے تو شام کو دوسرا فتنہ نمودار ہو جاتا ہے۔ شام کا فتنہ ابھی ختم نہیں ہوتا، صبح پھر ایک نیا فتنہ جنم لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ بلند آواز سے کہہ دیں آمین۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ دل میں وسوسہ یا فتنہ پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کامل نہیں ہوتی۔ فرماتے جس دل کے اندر حضور کی کامل محبت ہوگی اس دل میں کبھی وسوسہ یا فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی بڑی خوبصورت دلیل یوں ارشاد فرمائی کہ دیکھو، کبھی آپ نے سنا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے دلوں میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جو اس امت کا سب سے اولین طبقہ ہے،
کبھی سنا کہ وہ بھی کسی فتنے کا شکار ہوئے؟ وجہ کیا تھی کہ ان کے دلوں کے اندر حضور سرور کونین جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اور اکمل محبت ہوتی۔ اس لیے آج بھی فتنوں سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کی ہے۔ بلکہ اس سے اگلا درجہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق کیا جائے۔ عشق اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو اپنے آپ کا بھی کوئی پتہ نہ ہو، کسی کی محبت میں اتنا غرق ہو جائے کہ اپنے نفع نقصان کو بھی بھول جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں یہی کمال کی محبت۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ پورا نام ہے ان کا۔ اب بھی ایک دفعہ کہہ لیں، نام بھی یاد ہو جائے گا، صحابہ کا نام بھی محبت سے لینا، اللہ ہمیں ان کے ساتھ آخرت میں شامل فرما دے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ ان کا پورا نام ہے۔ اس صحابی رسول کے احادیث میں دو ہی جگہ پہ تذکرے ہیں۔ ایک تذکرہ تو ان کا ہے اذان کے باب میں، جب یہ اذان شروع ہوئی، ابتدا میں اسلام میں نماز کا حکم آیا تو ابھی اذان کا طریقہ نہیں آیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلائیں۔ نماز کا جو وقت ہو گیا، عبادت کا ٹائم ہو گیا، اس کے لیے کیسے بلائیں۔ مجوسیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی عبادت کے وقت آگ جلاتے، ایک بڑی آگ روشن کرتے ہیں، اس کی روشنی کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں ٹائم ہو گیا۔ عیسائیوں کا طریقہ آج بھی شاید یہی ہے کہ وہ گرجے میں گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ یہودی ایک باجا سا بجایا کرتے تھے، یہ علامت ہوتی کہ عبادت کا ٹائم ہو گیا۔ اب آپ نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم کیا طریقہ اختیار کریں۔ اب جو بھی طریقہ آتا وہ کسی نہ کسی کی پہلے سے ہی عادت ہوتی۔ رات ہو گئی، حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ ابھی جا کے آرام کرو، رات بھر اللہ سے مانگو، سوچو، مشورہ کرو، غور کرو، صبح دوبارہ مشورہ کریں گے۔ یہ صحابی جا کے بستر پہ لیٹے، فکر مند ہوئے، دل دماغ میں وہی چیز گھوم رہی، کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کیا صورت بنائی جائے، کس طرح لوگوں کو بلایا جائے۔ یہی سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص باجا بجا رہا ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ باجا مجھے دے دو۔ اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ ہماری مشورہ چل رہا ہے اپنی عبادت کے لیے ہم کیسے بلائیں، تو ہم اپنی عبادت کے وقت میں، نماز کے وقت میں اس کو بجا لیا کریں گے۔ اب خواب میں اس شخص نے کہا جو اللہ کا فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کہا جی بتا دیں۔
تو اس فرشتے نے پوری اذان پڑھ کے سنائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس طرح اذان ہوتی اس طرح پوری اذان اس نے پڑھ کے سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ باجا بجانے کی بجائے، کوئی اور کام کرنے کی بجائے، آپ اس طرح اذان بلند کریں۔ ان کی آنکھ کھل گئی اور اللہ کی شان، جو الفاظ فرشتے نے اذان کے دہرائے تھے وہ سارے الفاظ ان کو یاد ہو چکے تھے۔ یہ اٹھے اور جلدی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے یہ سارا قصہ سنایا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو، ایک ایک کلمہ بلال کو بتاتے جاؤ، بلال اذان دیتا جائے گا، اس کی آواز اچھی بھی ہے بلند بھی ہے۔ جب اذان کی آواز بلند ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، ان کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، اللہ کی شان، انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ وہ اب چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھے، آ کے آپ کو بتایا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ تائید مل گئی، لیکن جس نے سبقت لینی تھی، جس نے آگے بڑھنا تھا، وہ بڑھ گئی۔ یہ اذان کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اس صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اس سے ہوئی، اور یہ کیسے عاشق تھے، کیسے دیوانے تھے، کیسے محبت کرنے والے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک جگہ تو ان کا یہ نام آتا ہے اذان کے بعد، دوسری جگہ ان کی محبت کا تذکرہ، بس دو ہی تذکرے ہیں کتب احادیث میں اس صحابی کے۔ جس وقت ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا سے پردہ فرما کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے، آپ کا وصال ہو گیا، اس وقت یہ صحابی اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ کسی نے آ کے اطلاع کی کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اپنا بیلچہ، اپنی کئی، اپنی کدال وہیں پھینکی، آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھائے اور رب سے یوں دعا کی کہ ربا، جن آنکھوں کو اب حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، مجھے بھی اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، میری بینائی واپس لے۔ ایسی عاشقانہ والہانہ محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی بینائی کی بھی پرواہ نہیں، ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جانا منظور ہے، لیکن حضور کے بعد کسی اور کو دیکھنا اس کا یہ گوارا نہیں۔ میرے محترم دوستو، ایسے دیوانے، ایسے مستانے، ایسے پروانے تب بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں لکھا ہے، پشاور کے اندر ایک بزرگ گزرے، حافظ عظیم، اللہ والے تھے، صاحب نسبت انسان تھے، نیک آدمی تھے۔ ایک موقع پہ ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ جو جتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ رہے، آج اس کو بھی حضور کا دیدار نصیب فرما، سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل لی، شیطان دنیا کی ہر چیز کے روپ میں آ سکتا ہے، لیکن شیطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ اختیار نہیں کر سکتا، باقی ہر روپ میں آ سکتا ہے۔
ماں کے، باپ کے، بھائی کے، بزرگ کے، استاد کے، کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، لیکن شیطان خواب میں حضور کے روپ کے اندر نہیں آ سکتا۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس کے لیے میری شفاعت واجب اور ضروری ہوگی، میں اس کی ضرور شفاعت کروں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ پہلی امتوں میں، یعنی کہ پہلے لوگوں میں، اولین لوگوں میں، اس امت کے اولین لوگوں میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جن کے متعلق آتا ہے کہ ان کو روزانہ ہر رات حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو حافظ عظیم صاحب ہیں پشاور کے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا تذکرہ کیا، فرمایا ان کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو دو دعائیں کی خواب میں، اللہ پاک سے دو دعائیں کی۔ ایک دعا تو یہ کی کہ اللہ جن آنکھوں نے اب حضور کو دیکھ لیا ہے، اب حضور کے بعد کسی اور کو دیکھنے کی یہ آنکھیں ہمت نہیں پاتی، اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے نابینا کر دے، حضور کے بعد میں کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک دعا تو یہ کی، اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ جو نعمت آج کی رات میسر کی ہے، حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے، اللہ یہ نعمت مجھے ہمیشہ نصیب فرما۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صبح ہوئی، حافظ صاحب جب اٹھے تو ان کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھی، یعنی پہلی دعا قبول ہو چکی تھی، اور فرمایا کہ جب پہلی دعا قبول ہو گئی تو یقین ہے کہ دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ ایسے عظیم انسان تھے کہ ہر رات حضور کی زیارت نصیب ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والے اگلے زمانوں میں بھی تھے، آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو بھی حضور سے والہانہ محبت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت کے قصے اگلے جمعے میں بھی میں عرض کروں گا، لیکن ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہر بندے کہتا ہے ہمیں حضور سے محبت ہے، ہر بندے کہتا ہے میں حضور سے والہانہ عشق رکھتا ہوں، اس کی کوئی علامت، کوئی پہچان بھی تو ہونی چاہیے نا، پتہ چلے کہ یہ بندہ واقعی حضور سے محبت رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامت اور پہچان بھی ہمیں خود ہی ارشاد فرما دی، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جو میری سنت سے پیار کر کے مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ مجھے آپ کو سب کو حضور کی رفاقت نصیب فرمائے۔ میں آپ عہد کریں انشاءاللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھ کے زندگی میں لائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی جو آپ کی ہمارے تک جو بات پہنچی ہے، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس میں آپ کا چین اور سکون ہے، جس میں آپ فرمایا کرتے تھے بلال اٹھ کے اذان دے اور مجھے راحت پہنچا، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز نماز ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دے کیا ہے؟ میں آپ ہر بھائی ہر بندہ یہ عہد کرے آج کے بعد حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، حضور کو راحت پہنچانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کے اظہار کے لیے میں انشاءاللہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کروں۔ سب عہد کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کے گھر میں بیٹھیں، اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، حضور کی ہر سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔